آئے تھل اور قلعہ منکیرا۔ صحرائے تھل پنجاب کا ایک صحرا ہے جسے کسی زمانے میں دوآبہ سندھ گاگر کہا جاتا تھا۔ یہ دریائے سندھ اور دریائے جناب و جہلم کے درمیان میاں والی، جھنگ، خوشاب، لیا، بھکر اور مظفر گڑھ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ صحرائے تھل کی لمبائی 250 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 90 کلومیٹر ہے۔ ہر طرف ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے اور دور کہیں کہیں خاموشی کی پھیلی وسعت میں اداس اداس گھرونوں سے اٹھتا ہوا دھواں آبادی کا پتہ دیتا ہے، جہاں محنت اور عزم کے جذبات لیے چہرے اور ساتھ ساتھ عفت و حیا کے پردوں میں لپٹا ہوا حسن تھل کی روایات کو دوام بخشتا ہے۔ چپ چاپ زندگی کا سفر طے کرتے ریت کے ٹیلے جو اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے وجود کو مٹاتی بناتی ہوئی تیز آندھیاں، تحد نظر پھیلے ریت کے ٹیلے جہاں رات کو چاندنی بکھرتی ہے تو لگتا ہے کہ ایک سنہرا دریا بہہ رہا ہے۔ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے اپنے ساتھ ریت کو اڑا کر ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، جس سے ٹیلے بنتے اور بکھرتے رہتے ہیں۔ چنا یہاں کی مقبول فصل ہے۔ دریائے سندھ سے نکالے جانے والی نہروں سے تھل کو سیراب کیا جاتا ہے، جس سے ریت کے ٹیلے اب سرسبز کھیتوں میں ڈھلتے جا رہے ہیں، لیکن اس سے علاقے کا صحرائی پن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 1992 کا سال تھا جب میرے والد صاحب کا تبادلہ تحصیل آفس منکیرا میں ہوا۔ میں اس وقت 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے وہاں سے ایک کتاب خریدی جس کا نام تھا تاریخ منکیرا اور اس کے مصنف کا نام تھا دوست محمد کھوکھر۔ وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں قلعہ منکیرا کے عروج و زوال کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جائے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ وہاں پہنچ کر یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں سال کی تاریخ سانس لے رہی ہو۔ کہتے ہیں وقت کا دریا کبھی رکتا نہیں، لیکن قلعہ منکیرا میں جیسے وقت تھم سا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہاں صدیوں کے شب و روز سستا رہے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہے اور تیز ہوا کے چلنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بارش برسنے کو ہے۔ تاریخ منکیرا کا سراغ 1000 سال قبل مسیح سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے قلعہ منکیرا کی تعمیر 550 قبل مسیح میں مل قوم کے راجا نے کی، جس کا نام مل کھیر کوٹ تھا، جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ منکیرا کے نام سے مشہور ہو گیا، جن کے ایک کے بعد دیگرے یونانی، مصری، ایرانی، آریہ، عرب، بلوچوں اور پٹھانوں نے اپنی ریاست میں اسے شامل رکھا۔ یہ سب قبائل مختلف ادوار میں منکیرا پر قابض رہے۔ منکیرا آج چند ہزار نفوس پر مشتمل ایک تحصیل ہے اور ایک عام سا شہر ہے، لیکن کسی زمانے میں ایک عظیم ریاست ہوا کرتی تھی، اور اس ریاست میں خوشاب، جھنگ، بھکر، لیا، مظفر گڑھ، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے اضلاع شامل تھے۔ 1480 میں بلوچوں کا قلعہ منکیرا پر قبضہ ہوا، جس میں جسکانی بلوچ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے لگ بھگ 200 سال تک حکومت کی۔ یہ تاریخ منکیرا میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بلوچوں نے قلعہ کو جدید طرز پر تعمیر کرایا، جو تقریباً 10 ایکڑ پر محیط تھا۔ آج بھی وہ قلعہ بلوچوں کے نام سے مشہور ہے۔ بلوچوں نے قلعے کے وسط میں ایک کنواں کھدوایا جس کی باقیات اب بھی موجود ہیں، آج کل جسے نور بادشاہ قلندر کا کنواں کہا جاتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت کے نواب میر بلوچ خان اول کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ شجاع کو گرفتار کر کے آنکھوں میں سلائی پھیر کر ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کر دے۔ یہ شہزادہ شجاع عالمگیر کا بڑا بھائی اور مغل بادشاہ شاہ جہان کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ بالآخر شہزادہ شجاع کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی مذموم سازش کامیاب ہوئی، لیکن وہ مٹ کر بھی نہ مٹ سکا اور دنیا کے سامنے نور بادشاہ قلندر کی شکل میں ابھر آیا اور ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ اس کے انتقال کے بعد اس شہزادے نے بابا نور قلندر بادشاہ کے نام سے شہرت پائی۔ یہ انہی کا مقبرہ ہے جو قلعے کے وسط میں واقع ہے۔ جسکانی بلوچوں کے آخری فرمانروا نواب حیات خان جسکانی
جس کو اس کے اپنے ہی محافظ گولا خان سرگانی نے رات کو سوتے میں قتل کر دیا۔ اس طرح بلوچوں کا قلعہ منکیرا پر ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ 1772 میں سر بلند خان سدوزئی نے منکیرا پر حملہ کیا اور نئے نواب محمد خان جسکانی کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ نواب سر بلند خان نے منکیرا کی ریاست کو مستحکم اور وسعت دینے کے لیے انتہائی اہم اقدامات کیے۔ اس قلعے کے اطراف میں ایک وسیع و عریض قلعہ تعمیر کرایا جو تقریباً 50 ایکڑ پر محیط تھا، جس کی تعمیر پر تقریباً 14 سال صرف ہوئے۔ قلعہ کے باہر اطراف میں خندق کھدوائی اور مزید کنویں کھدوائے۔ اس نے قلعے کے اندر ایک مسجد تعمیر کرائی جس کی تعمیر کے لیے انہوں نے ایران سے کاریگر منگوائے۔ اب اس مسجد کو مقامی لوگوں نے شہید کر کے ایک نئی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ نواب سر بلند خان نے ریاست منکیرا کو ایک عظیم ریاست کے طور پر متعارف کرایا۔ قلعہ کی تعمیر مکمل ہونے کے ساتھ ہی 1815 میں سر بلند خان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مقبرہ نواب سر بلند خان کا ہی ہے، جو چند سیڑھیاں چڑھ کر کھلے آسمان کے نیچے سو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے جہاں بہاریں ہو گئی ہیں، وہاں اب مزاریں ہو گئی ہیں۔ نواب سر بلند خان سدوزئی کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے حافظ احمد خان نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ 1821 میں راجہ رنجیت سنگھ لاہور سے چلا اور منکیرا پہنچا۔ منکیرا پہنچ کر اس نے قلعہ منکیرا کا محاصرہ کر لیا اور پانی کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا۔ تقریباً 1 مہینے کی مزاحمت کے بعد حافظ احمد خان سدوزئی کو شکست ہوئی اور راجہ رنجیت سنگھ نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ آج قلعہ کے آدھے سے زیادہ رقبے پر مہاجرین اور مقامی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے وہاں اپنے گھر تعمیر کر لیے ہیں، اور باقی ماندہ رقبے پر حکومت نے سکول، پلے گراؤنڈ اور ڈسپینسری وغیرہ تعمیر کر دی ہے۔ میں قلعہ کے عقب میں کھڑا ہوں اور اپنے چاروں طرف خستہ حال اور تقریباً گری ہوئی دیواروں کو دیکھ رہا ہوں، جو کبھی ہیبت اور دبدبہ کا مرکز ہوا کرتی تھی، آج عبرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ منظر ہے۔ سورج ڈھلنے کو ہے اور میں ان کھنڈرات کو دیکھ کر زمانے کی الٹ پھیر کو محسوس کر رہا ہوں۔ وقت کا دریا کیسا دریا ہے جو راستوں تو بدلتا ہے مگر رکتا نہیں، اور میں آنکھیں بند کر کے صدیوں کا سفر طے کر رہا ہوں۔